سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. دل نکال دو تو ڈیڈ باڈی. اور اس کے مضامین سارے وہی ہیں جو باقی قرآن میں، صرف اس کا جو ابتدا ہے نا وہ اور پورے قرآن میں کہیں نہیں. اور یہی چند جملے جس کی وجہ سے یہ دل ہے، قرآن کا دل ہے. کلمے میں سے رسالت نکل جائے تو کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں تو ڈیڈ باڈی ہے کلمہ ان کا، اس میں کوئی طاقت نہیں. وہ کلمہ توحید نہیں، کلمہ کفر ہے. تو یہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بس یہ 3-4 جملے پورے قرآن کا دل تھا. تو سورہ یاسین کا ابتدا تھی، تو اس لیے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، دلہن. اور سورہ والعصر کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے. اور آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے. اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کو قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہا جاتا ہے کہ رائی کے برابر اچھائی یا برائی تول دی جائے گی. جزا سزا کا نظام قائم ہے. پھر چاہے اس میں وہ کسی کو چھوڑ دے تو اس کی مرضی ہے. یہ قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت کہلاتی. اور قرآن کی سب سے خوفناک وعید جہنم والوں کے لیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا. اور قرآن کی سب سے خوشخبری والی آیت ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے نافرمان بندے بندیو، ڈرنا نہیں، توبہ کرنا، میں سب معاف کر دوں گی، معاف کر دوں گی. علا کا مطلب ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں بھول کر بھی کوئی نیکی نہیں ہوئی، بھول کے. اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عبادی تم بھی میرے ہی ہو. ایسے تمہیں کسی نے دھوکہ دے دیا کہ میں تمہارا نہیں، تم میرے ہی ہو، میں نے تمہیں بنایا، تم میرے ہی ہو. تمہیں مفتی فتویٰ دے رہے ہیں تم پکے کافر ہو، پکے جہنمی ہو، تمہاری کوئی بخشش نہیں، لیکن میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں. ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا